کیا وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے اس دین کو اپنے خون کا پانی دے کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ جب عشق مصطفیٰ دل میں ہوگا، زبان پہ نعروں پہ نہیں ہوگا، زبان پہ اور دل میں ہوگا، تو پھر کردار بتائے گا کہ یہ سچا عاشق مصطفیٰ ہے، یہ سچا محب مصطفیٰ ہے۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسليما۔ بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، علماء کرام، حفاظ کرام، آج کی یہ تقریب تکمیل القرآن فی التراویح کے عنوان سے معنون ہے۔ یہاں آپ کا بیٹھنا کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، میرا یہاں پر چل کے آنا اس میں بھی اللہ جانتا ہے کوئی نمود و نمائش شامل نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض شامل نہیں ہے۔ ایک تو یہ تاک رات ہے، ان راتوں کے جاگنے کی فضیلت ہے۔ گویا حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کے نبی کی تعریف سننے کے لیے بیٹھا، یا وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات سننے کے لیے بیٹھا، تو گویا وہ ایسے ہے جیسے وہ ذکر کر رہا ہے، جیسے وہ سجدے میں ہے، جیسے وہ نفلی عبادت میں ہے۔ تو آپ کا یہاں پہ سردی میں بیٹھنا، میرا سفر کر کے آنا، مقصد ایک ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کر لینا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ رب راضی ہے تو کام بن گئے، رب ناراض ہے اور اللہ کے حبیب ناراض ہے تو کام نہیں بنیں گے۔ اللہ راضی ہے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور اللہ کے حبیب ناراض ہیں، دنیا اگر بن گئی آخرت نہیں بنے گی، عزتوں کا تاج نہیں ملے گا، کامیابیوں کی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے کہ کامیاب کون ہے، کامران کون ہے، کامیابی کے صحرا کس کے سر پہ آئے گا؟ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہی معیار اللہ نے دیا ہمیں قرآن مجید میں، یہی معیار صحابہ کے سامنے تھا، اور اسی معیار پہ اللہ کے حبیب نے، ہمارے نبی نے ہمیں ایک رستے پہ چلایا۔ صحابہ اس رستے پہ چلے اور چلتے چلتے کامیابیوں اور کامرانیوں کی منزلیں طے کر گئے۔ کسی نے اپنے بچے ذبح کروائے، کسی نے اپنا مال لٹایا، کسی نے خود کو پیش کیا، کسی نے مال کو پیش کیا، کسی نے جانوں کا نذرانہ دیا، اور پھر بھی ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ تو اللہ کے قرآن نے اعلان کیا۔ ابھی مولانا عبداللطیف صاحب نے ایک سیریز آپ کے سامنے گنوائی قرآن مجید سے کہ واحد جماعت صحابہ کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیا، اور اللہ نے بھی آگے سے وہ کیا کہ کسی نبی کی امت، کسی نبی کے صحابہ، کسی نبی کے ساتھیوں کے لیے ایسا اعلان عرش سے جبریل امین لے کر نہیں اترے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم القانتون، اولئک هم المتصدقون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الراشدون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذلک لمن خشی ربہ۔ مقصد ایک ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور رب کون ہے؟ جب تک اللہ سمجھ نہیں آئے گا، جب تک پھر کام کرنے کی بھی چاس نہیں آتی، مزہ نہیں آتا۔ جب آپ کو منزل پتہ ہو کہ میں ان کانٹوں پہ چل کے وہاں پہنچوں گا، تو پھر کانٹوں پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سارے دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں، دن کو گندم کاٹنا گرمی کے اندر کتنا مشقت والا کام ہے، کتنی محنت والا کام ہے، لیکن مزدور کاٹتا ہے کہ جب میں کاٹوں گا، جب میں بیج ڈالوں گا، فصل میں کدال چلاؤں گا،
تو تب جا کر میری زمین غلہ اگلے گی، وہ غلہ سونا بنے گا، میرے گھر میں اس سے اناج آئے گا، میرے گھر میں پیسے آئیں گے، میری دنیا کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو پھر کام کرنے والا مشقت کو نہیں دیکھتا۔ دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانی میں چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور گرمی کی تپتی دوپہر میں کدال لے کر کپاس میں گوڈی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ منزل آگے نظر آ رہی ہے۔ جب ہم منزل اللہ کو بنائیں گے میرے بھائیوں، تو آپ کے لیے سجدے کرنا آسان ہوگا، آپ کے لیے قیام اللیل آسان ہوگا، آپ کے لیے دن کا روزہ آسان ہوگا، آپ کے لیے 20 تراویح میں کھڑے ہونا تھکاوٹ کا باعث نہیں ہوگا۔ جب منزل اللہ ہوگی اور پتہ ہوگا کہ اللہ کیا ہے، میں کس کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ ہم ووٹ ڈالتے نا، ووٹ، اور ووٹ ڈالنے والا کوئی چودھری صاحب ہوتا ہے، کوئی میاں صاحب ہوتا ہے، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میاں صاحب کو پتہ چلے کہ میں نے آپ کے نشان پہ ٹپا لگایا تھا۔ کچھ لوگ تصویریں بھی کھینچ کے لا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں دکھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میاں صاحب کی عظمت کا پتہ ہے کہ یہ میاں صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ رانا صاحب ہے، یہ کل تو MP بنیں گے، MNA بنیں گے۔ تو انہیں پتہ ہوگا بھی جانڈ والے کے فلاں بندے نے مجھے ووٹ دیا تھا، میں اس کے پاس آؤں گا تو وہ میرا کام کرے گا۔ حالانکہ کام نہیں بنتا، کام اوپر سے بنتے ہیں، کام یہاں سے نہیں بنتے۔ ان کی عظمت کا پتہ ہے تو ہم پھر ترلے لیتے ہیں۔ جب اللہ کی عظمت میرے بھائیوں دل میں بیٹھے گی، جب اللہ کی عظمت کے ڈنکے دل میں بیٹھ جائیں گے، پھر سجدہ کرنا آسان ہوگا۔ اور یہ قرآن ہے، قرآن جو بتا رہا ہے، جو حافظ علی احمد علی صاحب نے پڑھا، حافظ محمد خان نے پڑھا، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ ایک آیت آپ کے اللہ کا، آپ کے رب کا اتنا خوبصورت تعارف کرواتی ہے۔ ایک دیہاتی ذمہ دار، اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے۔ 5 مرلیاں کا گھر، 5 مرلے کا گھر، اور کتنے دنوں میں بناتے ہیں ہم؟ 1 مہینہ لگتا ہے، پھر بھی وہ پورا نہیں ہوتا۔ تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں تو وہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کون ہوں، کیسا ہوں؟ میں نے 6 دن میں زمین کے فرش کو بچھایا، آسمان کی چھت کو کھڑا کیا، سورج کا نظام بنایا، ستاروں کا نظام چلایا، پھر رات کو لایا، پھر دن کو لایا، پوری کائنات کی چکی کو حرکت دی، اور 6 دن میں یہ کائنات کا ڈھانچہ بن کے سامنے آیا۔ سورج نکل رہا ہے مشرق سے، غروب ہو رہا ہے مغرب میں، دن کو چاند، دن کو سورج، رات کو چاند، آسمان پہ ستارے، سمندروں کی طغیانی، دریاؤں کی روانی، زمین کا پھیلا ہوا پیٹ۔ ایک زمین میں آپ بیج ڈال رہے ہیں، وہاں سے پودا نکلتا ہے، پھل لگتا ہے، پھول لگتا ہے، اور اسی زمین میں آپ مختلف بیج ڈالتے ہیں، کوئی کڑوا، کوئی میٹھا، کوئی ترش، کسی کا رس نکلتا ہے، وہ خشک ہوتا ہے۔ کپاس نکالتی ہے، ایک دانہ گندم کا ایک خوشے سے 100 دانے نکالتا ہے۔ یہ ہے میرا رب جو میرے لیے، آپ کے لیے کر رہا ہے، اور اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی تو سجدہ آسان ہوگا۔ اور اللہ نے سمجھانے کے لیے ہمارے نبی کی زبان سے کہلوایا، اے میرے حبیب، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ میرے نبی، آپ اپنی امت کے لوگوں سے یہ فرمائیے، یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا رب رات کو کھینچ کر قیامت تک رات ہی کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، ایسے نہیں بولا کہ کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو اس رات کو دن میں بدل سکے؟ تو بدل سکتا ہے کوئی سائنسدان، کوئی محکمہ موسمیات والا؟ اور ہم دیکھیں لمبی راتیں ہوتی نا گرمی سردیوں کی، یہ نوجوان تو فلمیں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں موبائل پہ، پھر رات کی آدھی پیر سوتے ہیں، پھر صبح جاگتے نہیں۔ یہ جو بزرگ ہیں ان سے پوچھے، لمبی رات سردی کی سو کے تھک جاتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں صبح کیوں نہیں ہو رہی، صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کا کہتا ہے، میرے نبی آپ ان بھولے آدمیوں کو بتائیں کہ اگر میں رات کو لمبا کھینچ دوں اور دن ہی نہ کروں، کوئی ہے دن کو لانے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کا الٹ بتایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ۔ میرے حبیب آپ ان کو بتائیں کہ اگر میں دن کو کھینچ کے قیامت کی صبح تک دن ہی رکھوں،
सूरज ही रहे, रात आए ही ना। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिलैलिन तस्कुनून फीह, कोई है जो तुम्हें रात दे जिसमें तुम आराम करो, जिसमें तुम सुकून पकड़ो, जिसमें तुम थकावट को उतारो? कोई है ये करने वाला? कोई नहीं कर सकता। फिर अल्लाह सूरह यासीन में क्या कहता है? लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। मैंने चांद को बनाया है, वो अपने मदार पे चलता है। मैंने सूरज को बनाया है, वो अपने मदार पे चलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चांद की जगह पे सूरज आ जाए और सूरज के वक्त में चांद आ जाए और रात को दिन ले ले और दिन की जगह पे रात आ जाए। मेरा अल्लाह कहता है ये मैंने मुकर्रर किए हैं, ये उसी पे चलते हैं, ये आगे पीछे नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, ये है वो रब जिसको राजी करने के लिए हम बैठे हैं। और हम तो सौखा राजी कर रहे हैं ना कि सजदा करें और खत्म कुरान पे इकट्ठे हों और तरावी पे इकट्ठे हों और 27वीं शब में इकट्ठे हों, फिर आपको खाने भी खिलाए जाएं, फिर आपको मिठाइयाँ भी खिलाई जाएं, फिर आपको पानी भी पिलाए जाएं, आपकी मेहमान नवाजी भी की जाए। हाय हाय, क्या वो जमात थी, क्या वो जमात थी कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के इस दीन को अपने खून का पानी दे के अल्लाह को राजी करने की कोशिश की। सहाबा पे आजमाइशें आई तो सहाबा थे तो इंसान, तो कैफियत बदलती रहती थी। एक दिन अल्लाह के नबी ने सहाबा को इकट्ठा किया, कहा अल्लाह को राजी करने के लिए पता लोगों ने क्या क्या किया था? अंबिया को आरों से चीर दिया गया और उनको जमीन दोज कर दिया गया और खंदकों में भर के जला दिया गया। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला असहाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। खंदकों की खंदकें भर दी गई, जला दिया गया, लेकिन वो अल्लाह से बागी नहीं हुए। फिर मेरे नबी कहते हैं वो तो मर्द थे और मर्द डट जाता होता है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तिरमिज़ी की रवायत, मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। मेरे नबी सहाबा से फरमा रहे कि लोगों ने कैसे अल्लाह को राजी किया। मर्द तो मर्द होता है, मैं तुम्हें खातून की बात बताता हूँ। फिरौन बड़ा जाबिर था, अना रब्बुकुमुल आला, दुनिया में ये नारा लगाने वाला और ये दावा करने वाला फिरौन था जिसने कहा कि मैं रब से भी आला हूँ, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। वो फिरौन है और बच्चों को भी कत्ल करवा रहा और उसकी दहशत मिस्र में फैली हुई। फिरौन के घर में एक औरत है, उस तक अल्लाह की मोहब्बत पहुंच रही है। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का ऐलान पहुंच रहा है कि मूसा की दावत ये है कि फिरौन अल्लाह नहीं है, फिरौन खुदा नहीं है। खुदा वो है जो फिरौन को भी खिलाता है और फिरौन को भी पिलाता है। खुदा वो है जिसने पूरी कायनात के निज़ाम को चलाया हुआ है। तो वो जो एक बंदी थी गुलाम फिरौन के दरबार में, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाती है और वो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आती है। ईमान को छुपाती रही। एक दिन वो फिरौन की बेटी के सर में कंघी कर रही, बैठी कंघी कर रही है। कंघी करते 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 उसके हाथ से कंघी गिरती है और कंघी गिरी तो वो बिस्मिल्लाह कहकर उठा रही है, अल्लाह का नाम लेकर उठाती है। तो फिरौन की बेटी कहती है किस खुदा का नाम ले रही हो? खुदा तो मेरा रब है, कलमा उसका पढ़ो और उसको खुदा मानो और उसके सामने झुको और उसकी ताज़ीम करो। तुम किसको रब मानती हो? तो मैं तो मूसा के रब को रब मानती हूँ। ईमान जो होता है ना अंदर में, वो अमल से जाहिर होता है। मोहब्बत दिल में हो तो वो जाहिर होती है। हमारे उस्ताद मौला मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, टपकती है अदाओं से, छलकती है निगाहों से, कौन कहता है कि मोहब्बत पहचानी नहीं जाती। जब मोहब्बत अंदर में होती है तो अमल बताता है कि ये मोहम्मदी है, बोल बताता है कि ये मोहम्मदी है, किरदार बताता है कि ये मोहम्मदी है, बेटा होना बताता है कि ये मोहम्मदी है, शोहर होना बताता है कि ये मोहम्मदी है, कारोबार बताता है कि ये मोहम्मदी है। जब इश्क मुस्तफ़ा दिल में होगा, जुबान पे नारों पे नहीं होगा, जुबान पे और दिल में होगा, तो फिर किरदार बताएगा कि ये सच्चा आशिक मुस्तफ़ा है, ये सच्चा मुहिब मुस्तफ़ा है, ये सच्चा इश्क लेके दुनिया में आया। उसका किरदार और कौल और फेल और अमल बताएगा। तो वो खातून थी, खातून
تو اس کے دل کی جو محبت تھی اللہ کی وہ باہر آئی. اس نے کہا میں تیرے رب کو کوئی خدا نہیں مانتی, میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں, اسی کے رب کو پوچھتی ہوں, اسی کا کلمہ پڑھتی ہوں, اور میں اسی کے کلمے پہ جان دوں گی. کیس فرعون تک پہنچا کہ آپ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو رب مانے, آپ کے گھر کی نوکرانی نہیں مان رہی, آپ کے گھر کی نوکر نہیں مان رہی آپ کو. فرعون بلاتا ہے مختصر, اور اسے پیشکش کی جاتی ہے تو باز آ جا, تو ہٹ جا, تجھے پیسے دیے جائیں گے, گھر دیا جائے گا, غلامی سے نکال کے آزادی دی جائے گی. میرے بھائیوں, ایمان کو جھنجھوڑا جاتا ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. آپ کا رب قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو میں تمہیں آزماؤں گا, تمہیں میں فتنوں میں مبتلا کروں گا. کبھی مال کا فتنہ آئے گا, کبھی مشقتوں کا فتنہ آئے گا, کبھی آزمائشیں آئیں گی. کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آزمائشیں آ رہی, کبھی آل عمار بن یاسر پہ آزمائشیں آ رہی, لیکن انہوں نے پختہ ہو کر بتایا کہ یوں رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی جاتی ہے, یوں اللہ سے وفا کی جاتی ہے. واحد جماعت صحابہ کی تھی جنہوں نے وفاؤں کی انتہا کر دی. اور اقبال جیسا کلندر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا, دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کوئی خطہ نہیں چھوڑا صحابہ نے جہاں پہ گھوڑے نہ دوڑائے ہوں, جہاں پہ دین کے لیے نہ گئے ہوں. یہ جماعتوں والے نکلتے ہیں, یہی تو قربانی ہے. جماعتوں کے لیے نکلنا قربانی ہے, اللہ کے دین کے لیے نکلنا قربانی ہے. کیس پہنچا, اس نے کہا چھوڑ دے, کہا نہیں چھوڑوں گا. پیسے لے لے, کہا نہیں دوں گی. آزمائش تھی, پیسے پہ بک جانا تو بہت بڑی آزمائش ہوتی, کہا نہیں لوں گی. کہا تو میں نشان عبرت بناؤں, کہا بنا دوں. تو دربار لگایا چاہتا ہے, اور فرعون آج اپنی متکبرانہ چال دکھانا چاہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس خاتون سے کہ میں تمہیں نشان عبرت بناؤں گا. وہ کہتی کوئی بات نہیں, میں مثال قائم کروں گی. میرے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ آگ جلائی جاتی ہے, ایک بڑا برتن لایا جاتا ہے, کڑایا سمجھ لے وہ لایا جاتا ہے, اس میں تیل ڈالا جاتا ہے, آگ جلائی گئی. اس عورت کو لایا گیا, 3 اس کی بیٹیاں ہیں, 6 سال کی, 4 سال کی, 2 سال کی. یہ 4 ماں بیٹیوں کے سر پہ باپ نہیں, خاتون کے سر پہ شوہر نہیں, وہ بیوہ ہے, بچیاں یتیم ہیں. اور آزمائش آ چکی ہے, اور درمیان میں حائل ہو چکی ہے. ایک طرف اللہ کی محبت, ایک طرف دنیا کی زندگی. اللہ سے بغاوت کرتی ہے تو دنیا کی راحتیں ملتی ہیں, دنیا کی آسانیاں ملتی ہیں, غلامی سے آزادی ملتی ہے. اور چوائس اس پہ ہے کہ وہ غلامی سے آزادی میں چلی جائے یا اپنے اللہ سے وفا کر کے حیات جاودانی پائے جائے. لیکن مثال قائم ہونی تھی, اور جنڈوالا کی مسجد میں اس کا تذکرہ ہونا تھا. جو اللہ کے لیے مٹتا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا, جو دنیا کے لیے مٹتا ہے, جو دنیا کے لیے مرتا ہے وہ مر جاتا ہے, اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہتا. آپ کا رب بھی تو یہ کہہ رہا ہے, اے ابن آدم, ایک تو اپنے دل میں چاہت رکھتا ہے, ایک ہم چاہت رکھتے ہیں. تو اپنی چاہت کے پیچھے بھاگتا رہ, میں تجھے بھگاتا رہوں گا, دوڑاتا رہوں گا. تو اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے بھاگ کے دوڑ کے تھک جائے گا. تیری ہڈیاں جواب دے جائیں گی, تیری جوانی بڑھاپے میں ڈھل جائے گی, تیری صحت بیماری میں ڈھل جائے گی. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہوگا وہ جو میں چاہت رکھتا ہوں. اور اے میرے بندے, اے ابن آدم, اگر تو وہ کر جو میری چاہت ہے, تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر, اپنی خواہش کو میری خواہش پہ قربان کر. تیری آنکھیں وہ دیکھیں جو میں چاہتا ہوں, تیرے کان وہ سنیں جو میں چاہتا ہوں, تیری زبان وہ بولے جو میں چاہتا ہوں, تیرے ہاتھ وہ کریں جو میری چاہت ہے, تیری قدم ادھر اٹھیں جو میری چاہت ہے. تو اے ابن آدم, پھر میں وہ کر دوں گا جو تیری چاہت ہے. تیری چاہت, اللہ نے تو دونوں رستے دیے ہیں, دونوں میں ہوگا پھر بھی جا کے وہ جو اللہ کی چاہت ہے, جو رب کریم چاہتا ہے. تو دربار لگا ہوا ہے, 3 بیٹیاں, 4تھی ماں, شوہر کا سایہ کوئی نہیں, بچیوں پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں. اور فرعون سے بلاتا ہے, کہتا دیکھ تیرے ساتھ 3 بیٹیاں ہیں,
اور ایک تو ہے، تو میری بات مان جا، میں اپنی انا پہ آیا ہوں۔ انا کے لیے انسان قتل کرتا ہے نا، انا کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ انا ہی ختم ہو جاتی تو دنیا جنت نہ بن جاتی۔ انا کے لیے تو ہم نے بہنوں کے رشتے توڑ دیے اور بھائی نے بھائی کا رشتہ توڑ دیا۔ ایک بات ہوتی ہے، میں نے بات کی تھی، اس نے مانی کیوں؟ زبان کا میٹھا بول لے کے آؤ اور رشتوں میں تقدس لے کر آؤ، رشتوں میں تقدس لے کر آؤ۔ اولاد ماں باپ کے آگے سے نافرمان۔ یہ محفلیں کس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ہم یاد دہانی کروائیں۔ ہر کسی کی زبان پہ زہر ہے۔ اتنا دل دکھتا ہے جب باہر جاتے، کوئی میٹھا بول بولنے کو تیار ہی نہیں۔ اور جنڈ والا میں اسلام تلوار سے تھوڑا پہنچا ہے، میٹھے بول سے پہنچا ہے، میٹھے بول سے پہنچا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارے رب نے ایک جنت، ان فی الجنت غرفا ظاہرها من باطنها، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ اللہ نے جنت میں ایک محل بنایا ہے، ایک گھر بنایا ہے، ایک کمرہ بنایا ہے، ایک ایسا اپارٹمنٹ بنایا ہے۔ کیسا یا رسول اللہ؟ اس کے کوئی اندر کھڑا ہو تو اس کو باہر نظر آتا ہے، باہر کھڑا ہونے والا اندر کی ایک ایک چیز دیکھ سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ بتائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عدّہ اللہ لمن الآن الکلام وأطعم الطعام وتابع الصیام صلی باللیل والناس نیام۔ چار باتیں بتائیں، یہ اللہ ان کو دے گا جو زبان سے میٹھا بول بولیں گے، جو زبان سے محبت بھرا بول بولیں گے، جو زبان سے رشتے نہیں توڑیں گے، رشتے توڑیں۔ ایک ہی تو زبان ہے، یہ جوتے بھی پڑوا دے اور پھول بھی ڈلوا دے۔ میرے بھائیوں، محبت کا بول بولو، محبت کا بول بولو۔ رشتے ٹوٹ چکے ہیں، رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ بھائی بہن سے کوئی نہیں بولتا اور بھتیجے چچوں سے نہیں بولتے، بھانجے ماموں سے نہیں بولتے۔ رشتے داریاں کمزور ہو چکی، برکتیں اٹھ گئیں۔ یہ وجہ اور کوئی وجہ نہیں۔ کماتے تو ہم پہلے سے بھی زیادہ ہیں، کما پہلے سے بھی زیادہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیماری کہاں ہے؟ بیماری کا علاج کوئی نہیں کیا۔ بیماری کا دوائی کھاتے رہے، پرہیز نہ کریں، دوائی کہاں اثر کرے؟ باتوں سے باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس جتنا بھی آپ کو بتا سکے بتا دیں۔ تو آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میٹھی زبان بولے گا اللہ کیسا کر دے گا؟ ڈائمنڈ ہو آپ، اندر ہوں گے تو باہر نظر آئے گا، باہر کھڑا ہوگا تو ہر چیز اندر والی نظر آئے گی۔ تو میرے نبی فرما رہے صحابہ سے، جو زبان میں مٹھاس رکھے گا، جو رشتوں کو جوڑنے والا ہوگا اللہ اسے دے گا، جو کھانا کھلانے والا ہوگا اللہ اسے دے گا، جو روزے رکھنے والا ہوگا اللہ اسے دے گا، اور جو راتوں کو جاگ کے اللہ اور رسول کی بات سنے گا اللہ اسے دے گا۔ اللہ سے تو اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر چھوڑ دے، کہ نہیں چھوڑوں گی، تیرے ساتھ وہ کروں گا جو دنیا دے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ آگ جلائے گی، تیل کلک رہا اور تیل سے شعلے اٹھ رہے۔ فرعون نے اپنے سپاہی کو اشارہ کیا، اس نے اس کی بڑی بیٹی کو پکڑا جو 6 سال کی ہے اور جلتے ہوئے آگ کے تیل کے کڑاہی میں ڈال دیا۔ وہ دیکھ تو بچی بھن گئی، تلی گئی پکوڑے کی طرح، مچھلی کی طرح، اور ماں پتھر بن گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ پھر کہا گیا اب کیا کہتی ہو؟ تو ماں نے کہا نہیں، میں اپنے نظریے پہ قائم ہوں۔ اس کی دوسری بچی کو پکڑا گیا۔ سننا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ دوسری کو پکڑا گیا۔ اب صحابہ آنسو بہا رہے اور رسول اللہ یہ ہوا، کہا اس سے آگے ہوا۔ دوسری کو پکڑا گیا اور جلتے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا، وہ بھی بھن گئی اور ماں پتھر بن کے کھڑی۔ اب 2 سال کی معصوم بچی، 2 سال کی معصوم بچی جو دودھ پیتی ہے اور ماں نے اٹھایا ہوا ہے، جب اسے پکڑا گیا نا تو ماں کا دل پسیج گیا کہ کیا ہے، پتہ نہیں دل میں کیا آئی ہوگی۔ تو اللہ نے پردہ ہٹایا، جنت دکھائی اور بیٹیاں پھر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی کہ میری اماں تو فکر نہ کر، دیکھ ہمارے رب نے ہمیں کیا دیا ہے، دیکھ مجھے خاک میں ملا کے میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، جان کس کے لیے دی ہے۔ تیسری بچی کو پکڑا اور تیل میں ڈالا۔ یہ پتھر کی بنی خاتون 3 بیٹیاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر چکی ہے۔ اب جب اس کو پکڑا گیا تو وہ رونے لگی، تو سپاہی بھاگ کے گیا بادشاہ کے پاس، فرعون کے پاس، کہ وہ رو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، شاید اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائے،
بلایا گیا کہ کیوں روتی ہو؟ اب بھی وقت ہے، اگر اس لیے روتی ہو تمہاری جان جائے گی تو تمہاری شادی کروں گا، تمہیں گھر دوں گا، نئی زندگی بسر کرنا، تمہارا رونا بتا رہا ہے کہ تم پیچھے ہٹنا چاہتی ہو۔ میں کہا نہیں، اس لیے رو رہی ہوں کہ 3 بیٹیاں اور 1 جان تھی، کاش 3 بیٹیوں کے ساتھ 100 جانیں ہوتی اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دیتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو بہت سوکھا دین ملا ہے، ہمیں تو بہت آسان دین ملا ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لوگوں نے۔ صحابہ کی زندگی کی پڑھوں میں ایک کو بولوں تو رات بیت جائے، ان کی قربانیوں کو بولوں تو رات بیت جائے۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اور رب کائنات اب مجھ سے یا آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ بدر والوں کی طرح قربانی دو، سارے نکلو اور 1000 کے مقابلے میں 313 لڑو اور بغیر ساز و سامان کے لڑو، یا میرا رب یہ نہیں کہے گا کہ احد والوں کی طرح جا کر قربانیاں دے دو، یا تبوک والوں کی طرح جا کر لڑو، یا یوں بچے ذبح کرواؤ جیسے حضرت سمیہ نے ذبح کروائے تھے، یا یوں پتھروں پہ لیٹو جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے تھے۔ اب تو آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے اذان ہو رہی تو آ جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کیا کہہ رہا؟ میرے انسانوں میں تو بہت کریم ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہارا رب جبار ہے، قہار ہے؟ وہ میں جن کے لیے ہوں ان کے لیے ہوں، امت احمد کے لیے نہیں ہوں۔ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی، یہ رمضان دیا، اور اس سے بڑھ کے پتہ کیا دی؟ اللہ نے ہمیں توبہ دی ہے، توبہ۔ آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں، تم نے زندگی بنانے والا تو وہی ہے نا، خالق، اور اس سے پتہ تھا کہ یہ کیسی زندگی گزارے۔ آپ کے رب کو پتہ تھا یہ نافرمانیاں بھی کریں گے، ان سے نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی، یہ جھوٹ بھی بول لیں گے، ان کی آنکھیں گناہ بھی کر لیں گی، ان کے ہاتھ گناہ بھی کر لیں گے، ان کے کان غلط بھی سن لیں گے، لیکن ایک دن آئے گا جب اس کے دل میں میری محبت جاگے گی، پھر یہ آس پاس دیکھے گا اب میں کیا کروں، تو میرے نبی کی زبان سے میرے اللہ نے کہلوا دیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے حبیب آپ کے پاس میرے امتی گناہ کر کے آئیں گے، ظلم کر کے آئیں گے، ان کا دل انہیں کہے گا کہ جا کر معافی مانگو، پھر یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میرے تو اتنے گناہ ہیں، میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو میرے حبیب نے کہا، میرے حبیب نے کہا، میرے حبیب نے یہ فرما دیا، اور تم اللہ کے دربار پہ آ جاؤ، اللہ کے سامنے آ جاؤ، وہ طاق رات ہو، وہ جفت رات ہو، وہ رمضان ہو، وہ غیر رمضان ہو، بس ایک ندامت کا آنسو لے آنا اور یہ کہہ دینا کہ اے میرے رب، مجھ سے جو گزشتہ زندگی تھی وہ تیری نافرمانیوں میں گزر گئی، اب میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں، میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ سورہ حاقہ نازل ہوئی، حاقہ حفاظ علماء بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ قیامت کا منظر ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جہنم کا منظر بھی بیان کیا اور جنت کا منظر بھی بیان کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نامہ اعمال، وہ پیپر، وہ ریزلٹ شیٹ جس کے الٹے ہاتھ میں دی گئی، تو وہ کہے گا کہ مجھے موت آ جاتی، مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ تو یہ جب آپ نے پڑھا تو صحابہ کی چیخیں اٹھ پڑی، صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی قیامت بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اتنا خوفناک منظر اللہ نے بیان کیا ہے کہ دل پھٹ جائے۔ ہم صبح و شام گناہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس ذات کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نیب کا نوٹس آ جائے تو بڑے بڑے لوگوں کی ہوا نکل جاتی ہے کہ بھئی میرے پاس سوالوں کا جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں، میں کیسے اپنے آپ کو ڈیفائن کروں گا، میں کیسے اپنا دفاع کروں گا، میں کیسے ان کے سامنے پیش ہو کر جواب دوں گا۔ اگرچہ آپ حق پر بھی ہوں، آپ نے کوئی ایسا جرم بھی نہ کیا ہو، پھر بھی تھانے سے اطلاع آتی تو دل میں خیال پیدا ہوتے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ رب کائنات نے سارا پیپر بھی اعلان کر دیا کہ میں تمہاری زندگی کے لحظہ کا پوچھوں گا، لمحے لمحے کا پوچھوں گا، وقت وقت کا پوچھوں گا، روپے پیسے کا پوچھوں گا، کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے، جوانی کہاں گوا کے۔ تو صحابہ فکر کرتے تھے، صحابہ رونے لگے، چیخیں بلند ہونے لگی، بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو میرے نبی جو تھے وہ کبھی بھی مایوس نہیں فرماتے تھے، آپ نے
فرمایا تھا انا مبشرہم اذا ایسو، میں دنیا میں بھی خوشخبریاں دینے والا ہوں، اور قیامت کا دن ہوگا پوری روئے زمین کے لوگ مایوس ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا مفاتیح الجنت والکرامت بیدی یوم القیامت ولا فخرا، قیامت کے دن اللہ جنت کی کنجی میرے ہاتھ میں دے گا، میں فخر نہیں کرتا۔ انا قاعدہم اذا حبسوا، لوگ روک دیے جائیں گے، میں ان کی قیادت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، لوگوں کو چہرے پہ مایوسی ہوگی، میں خوشخبریاں دوں گا۔ میرے نبی دنیا میں بھی خوشخبریاں سناتے رہے اور آخرت میں قیامت میں بھی خوشخبریاں سنائیں گے۔ تو صحابہ رو رہے، تو میرے نبی نے فرمایا تم تو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں توبہ دی ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ پہ یہ اعلان کیا ہے، اور تمہاری توبہ کو اللہ قبول بھی کرتا ہے بلا کسی شرائط کے۔ میں تمہیں ایک وہ پچھلی بات بتاتا ہوں، پچھلی بات میرے نبی ایک قصہ بتا رہے، ترمذی کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوانوں کی زندگی زیادہ گناہوں میں گزرتی ہے، وقت ایسا ہوتا ہے، ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بس پھر شباب ہی شباب نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کسی کی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ وہ جوان اتنا گناہگار تھا، اتنا آداب سے گندا تھا کہ محلے والے بھی تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا بھئی اسے محلے سے نکالو، یہ تو باقی نسل بھی خراب ہوگی۔ لوگوں نے شہر سے نکال دیا، محلے سے نکال دیا۔ یاد رکھیں نوجوان، یاد رکھیں، دوست تب تک دوست ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس سٹیٹس ہوتا ہے۔ پیسے ختم، دوست بکھر جاتے ہیں، سٹیٹس ختم، دوست چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی مشکل میں کام نہیں آتا، کوئی مشکل میں کھڑے ہونے والی دو ہستیاں ہیں، یا والدین ہیں یا آپ کے نبی ہیں، جو دنیا میں بھی روتے رہے اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دوستوں کی امید پہ گناہ نہ کرنا، دوستوں کی امید پہ بغاوت نہ کرنا، اللہ سے کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ شہر والوں نے جب بائیکاٹ کیا، باہر نکالا، اور اس کا ساز و سامان بھی شہر میں، کوئی چیز پاس کوئی نہیں، شہر سے نکال دیا گیا، اور وہ جنگل میں چلا گیا، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ میرے بھائیوں ایک دن گزر گیا، دو گزر گئے، اس کا خوبصورت جسم ڈھل رہا، اس کی صحت بیماری میں ڈھل رہی، آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی، ہلکا یارانہ بکھر گیا، نہ کوئی دوست پیچھے آ رہا نہ کوئی یار پیچھے آ رہا۔ وہ جو شب بھر عیاشیاں مارتے تھے، کوئی پیچھے نہیں آیا۔ جب آزمائش پڑی تو جسم ڈھلنے لگا اور بیماریوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ کچھ دن گزرے، نہ کھایا نہ پیا، اور آنکھوں کی بینائی جانے لگی، کانوں کی سماعت جانے لگی، اور موت کی آہٹ کو محسوس کرنے لگا۔ اپنے دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، آگے دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے میرے رب، میں نے پوری اپنی جوانی تیری نافرمانی میں گزاری، نہ تیرے سامنے جھکا نہ تیرے کہنے پہ چلا۔ تو نے جن چیزوں کو حرام کیا میں وہ کرتا رہا، تو نے جو حکم دیا میں توڑتا رہا۔ میری زندگی کی صبح شامیں بغاوت میں گئی، لیکن جن کی خاطر کرتا تھا سارے چھوڑ کے آج تنے تنہا ہوں، اور تیری ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ اور آج اگر تو مجھے بخش دے تو تیرے خزانوں میں کمی آنے والی کوئی نہیں، اور تو مجھے عذاب دے تو تیرے خزانوں میں بڑھوتری آنے والی کوئی نہیں۔ آج میں تنے تنہا ہوں میرے رب، میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کر لوں اور تیرے ساتھ صلح کر لوں۔ گندا اتنا ہوں کہ میں مانگنے کے قابل نہیں، اور تیرے پیغمبروں نے، تیرے دوستوں نے تیری رحمت ایسے بیان کی ہے کہ میں تیری رحمت سے مایوس بھی نہیں۔ اے میرے رب، میری توبہ کو قبول کر، میری موت کو آسان کر۔ کہا اور موت آ گئی جنگل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آ گئی، موسیٰ فلاں جنگل میں میرے ایک دوست مرا پڑا ہے، جاؤ اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو، اور اعلان کر دو جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اسے بھی بخش دوں۔ شہر میں اعلان ہوا اور لوگ بھاگے دوڑے گئے، جا کر دیکھا تو وہی پڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی سے تو شہر سے نکالا تھا، یہ تو بڑا غلیظ تھا، اس کی حرکات یہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر وحی آ رہی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے رب، تیرے بندے یہ کہتے ہیں یہ ایسا تھا، آپ یہ فرماتے ہیں یہ ایسا تھا۔ تو میرے اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ یہ تھا تو ایسا ہی، لیکن اس نے جو آخری کلمات کہے انہوں نے میری رحمت کے دریا کے بند توڑ دی،
اور اس نے ایسی توبہ کی اگر میں اس کی توبہ کو پورے شہر پہ تقسیم کرتا تو سارے بخشے جاتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں توبہ دی ہے، یہ مواقع دیے ہیں، یہ بخشش کی محفلیں دی ہیں۔ اللہ سے ہم توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم توبہ کر کے اٹھیں گے تو آپ جب جوتا پہنیں گے آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کے سننے کو قبول کرے۔ ایک کے بارے یقیناً کس بچے کا؟ محمد خان کے والد کی قبر اب روشن ہوگی، صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہے، روشن ہوگی قبر اور فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ جاتا ہے قبر میں تو عذاب جب ٹانگوں کی طرف سے آئے گا تو آگے قرآن ہوگا، سر کی طرف سے آئے گا تو آگے قرآن ہوگا، دائیں جانب سے آئے گا تو قرآن ہوگا، بائیں جانب سے آئے گا تو قرآن ہوگا۔ اور ایک بہت مشہور روایت ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام گزرے، پھر اگلے دن گزرے تو اس کو پھول پیش کیے جا رہے۔ اللہ کیا ہوا؟ کیس کے جب فوت ہوا تو بیوی حاملہ تھی، بیوی نے بیٹا جانا، وہ بڑا ہوا، وہ قرآن پڑھنے گیا یا جو بھی اللہ کی کتاب تو اس نے جا کر اللہ کا نام پڑھا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے غیرت آتی ہے، بیٹا تو میرا نام لے اور اس کے باپ کو میں حساب۔ تو خوش قسمت ہے جنہوں نے سنا، جنہوں نے پڑھا۔ ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں شریک ہوئے، اور آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ نے تکلیف برداشت کر کے یہاں پہ بیٹھ کے سنا، اللہ کے نبی کی تعریف کو سنی اور میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو اللہ اجر عطا فرمائے، عالم با عمل بنائے، اور اللہ تعالیٰ